5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ 5 نمازوں کے تقرر یعنی مقرر کیے جانے میں یقینی طور پر غیر اللہ یعنی اللہ کی سوا کے اور بھی انتقال کے بعد پائے جانے والی مدد شامل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصول کے لیے ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد میں ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے، نمازیں جو فرض ہیں وہ ادا کرنی ہے ہم نے۔ اللہ پاک نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے ہم نے رکنا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن ہم زندگی میں بہت مختصر ٹائم کے لیے آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ آنے والا کل جو ہے وہ ہمارا زندگی ہماری ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کل ہم قبر میں ہوں۔ ایسے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میری نظروں سے بھی گزرے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے صبح بیٹھا ہوا ہے، شام میں پتہ چلا انتقال ہو گیا، اور کل اس کا جو ہے نا اس وقت جنازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کیا ہے، ایک تسبیح کے دانوں کی مانند ہے، اگر ایک جو ہے وہ من کا بھی ٹوٹ گیا، ایک موتی بھی گر گیا مسجد کھگیاں والی میں، تو آپ نے اب یہ کہ ہم لوگ زندگی کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، آپ کا ساتھ دیے ہمارے ساتھ چلیے، مغرب کے ٹائم چلیں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد سنت وغیرہ بیان ہوگا، تو اس میں ضرور شرکت کیجیے گا، آپ کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ نماز کے لیے آئیں، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، مغرب کی نماز کے بعد سنت وغیرہ بیان ہوگا، اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ مغرب پرسوں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے سبق کے لیے زیادہ وقت نہ، اور وہ دور بھی گزر گیا۔ بعض لوگ آج بھی مخالفت کرتے ہیں، ان کی بات کا برا منا کر بیٹھ جائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، تنظیم کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، جتنا کام بڑھے گا اتنے ہی مسائل بڑھیں گے، مگر اس سے گھبرانا نہیں ہوتا۔ جس شہر یا علاقے میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے وہاں دعوت کرنے کا کام زیادہ ہے، جب بھی مسائل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے گاڑی روڈ پر آئے گی تو ڈنٹ تو پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے گاڑی گیراج میں کھڑی رہے اور اس پر ڈنٹ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا کام کرتے ہوئے دل نہیں توڑنا چاہیے، یہ بات اگرچہ سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے، لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے پڑھے۔ وہ چیزیں جو ہماری عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 نیکی کرنا، نمبر 2 تمام اپنے سارے بزرگوں کا یعنی کہ بڑے لوگوں کا احترام کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اب نماز مغرب کا وقت قریب ہے، چاہیے اچھا ہو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، نماز مغرب میں آ جائیں، نماز مغرب کے بعد اس کے ساتھ بیان ہوگا، لیکن اس وقت کا حساب دینا ہوگا ہمیں، اور جو اللہ کے وقت گھر میں وقت گزرے گا اس کے ہمیں اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ آیا آج دن جو ہے نا ہم سنتے ہیں اعلانات، ہمارے جاننے والے باپ جو ہے اس دنیا سے خوش نصیب اور عقلمند انسان وہی ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے سامان رکھا کرنی ہے۔ تو آپ کا بھی سمجھنے کی گزارش ہے کہ مغرب کا نماز ہے وہ بہت قریب ہے، اور ہمارے ساتھ چلیے سنت پر عمل کرنے میں۔ دعوت اسلامی کے یہ مدنی کا اپنا شاہ فیصل ٹاؤن کراچی سے چل کر آپ کے پاس یہاں بنا مسجد میں حاضر ہوا ہے، ہم نیکی دعوت دینے کے لیے نکلے تھے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیے، نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، نماز مغرب جو ہے مدینہ مسجد میں ادا کریں، اور اس کے بعد جو مختصر بیان ہوگا اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ دیکھیے فیصلے میں وقت یہاں بھی گزرے گا، اور جو وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گزرے گا اس کا یقین آ جائے نا ماشاء اللہ۔ لیکن آج کا مسلمان پہلے اسلام میں کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہم اللہ پاک کی مدد کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں نا؟ ہم اللہ
کہ وقت دین کو کتنا وقت دیتے ہیں. 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں. کچھ گھنٹے ہماری نیند کے لیے، کچھ گھنٹے ہمارے کام کے لیے، کچھ گھنٹے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، باقی وقت ہم کھیل کود میں گزار دیتے ہیں یا فضول بیٹھے گزار دیتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں. اس وقت کی جو ہے نا وہ قدر کیجیے پیارے اسلامی بھائیوں. وقت ایک دفعہ گزر جائے وہ ہاتھ نہیں آتا. بروز قیامت اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا. کل جب روز محشر واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے. عام ہو، نمازی ہیں